أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
چند اشعار کلمہ شریف محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے پڑھیے لا بس اتنا کرم سرکار ہوئے بس اتنا کرم سرکار ہوئے ساڈا نوکراں وچ شمار ہوئے ساڈا نوکراں وچ شمار ہوئے طیبہ دا بس دیدار ہوئے پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ اکھیاں دی آس مدینہ اکھیاں دی آس مدینہ اس دل دی پیاس مدینہ ساڈی منزل خاص مدینہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ طیبات نظارے بسم اللہ طیبات نظارے بسم اللہ سونے آقا پیارے بسم اللہ سانو تیرے سہارے بسم اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ ایک کلمہ نبی سلطان پڑھن ایک کلمہ نبی سلطان پڑھن ایک کلمہ دو جہان پڑھن ایک کلمہ دو جہان پڑھن ابو بکر عمر
سرور صلی علی گل تکلینے پڑے آئے گل تکلینے پڑے آئے ہر پاک بلینے پڑے آئے ہر پاک بلینے پڑے آئے کلمہ علی نے پڑے آئے پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی اس کلمے دا پوچھ حسین کو لو اس کلمے دا پوچھ حسین کو لو یا حسین دی زینب بین کو لو یا حسین دی زینب بین کو لو سورا دے روتے نین کو لو پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی آخر شیر کہ بینا باپ کنارے اوکھینے بینا باپ کنارے اوکھینے بینا ماں دے سہارے اوکھینے نا باج گزارے اوکھینے پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ تھے قاری القراء فخر القراء نجم القراء قاری محمد اخلاق احمد نقشبندی صاحب جو کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دل و اذان کو منور فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سوز و گداز میں علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے جو احباب کرسیوں پہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے یہ کرسیاں یا بزرگوں کے لیے یا جو مہمان ہیں ان کے لیے جو جوان ہیں اور بچے ہیں اور صحت مند ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے کے برائے کرم آپ پنڈال میں تشریف لے کے آئیں یقیناً جب آپ پنڈال میں تشریف لے کے آئیں گے جو الگ الگ پھول ہے یہ گلدستے کی شکل بنا جائے گا ذکر خدا کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے میں نعت رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں جناب قاضی حمزہ مصطفیٰ صاحب کو آپ تشریف لائے بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کریں درود پاک واضح بلند میں پڑھنا پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا
جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا وارث تطہیر زہرا جان سرور دی جان سرور دی والدہ حسنین دیتے شان حیدر دی شان حیدر دی او نیوں ڈگدا کدی بھی اس مقام تے او نیوں ڈگدا کدی بھی اس مقام تے جیڑا اے دے لالا دے قدماں چ بہ گیا جیڑا اے دے لالا دے قدماں چ بہ گیا حبش دی ملکہ وی پاندی سیدہ دیئے سیدہ دیئے جتی کر دی رہی حکومت اس فضا دیئے اس فضا دیئے ماں جینو حسنین تے زینب نے آکھیا ماں جینو حسنین تے زینب نے آکھیا جگ فضا دی شان نو تکدا ہی رہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا فاطمہ جس نو دعا دیوے او خاص دیوے او خاص دنیا اس نو آکھتی غازی عباس غازی عباس کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڑیا کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڑیا انج وفا فوندی غازی سب نو کہہ گیا انج وفا فوندی غازی سب نو کہہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا جزاک اللہ ماشاءاللہ اب نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا محمد برہان عرفان صاحب سے آپ آئیں بارگاہ خیر الانام میں گلہ عقیدت پیش فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے بد اللہ کے گھر سے مبارک ہو سر ہندو سرا تشریف لے آئے
आला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिम न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह ये थे बुरहान इरफान साहिब चुनाते रसूल मकबूल फरमा रहे थे बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। प्यार इत्तेफाक इत्तेहाद होना चाहिए आवाज़ बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। प्यार इत्तेफाक इत्तेहाद होना चाहिए असा कदों कहने आ फसाद होना चाहिए साडा ते मुतालबा है इस कायनात विच गली गली आका दा मिलाद होना चाहिए साडा ते मुतालबा है इस कायनात विच गली गली आका दा मिलाद होना चाहिए ते बोल जेरे प्यार विच बोले भी कबूल ने बोल जेरे प्यार विच बोले भी कबूल ने मासे भी कबूल ने ते तोले भी कबूल ने शाह वली अल्लाह दे तो बाप कोल पूछ ले आका नु मिलाद वाला छोले भी कबूल ने शाह वली अल्लाह दे तो बाप कोल पूछ ले आका नु मिलाद वाले छोले कबूल ने। अब मैं मुल्तमिस हूं जनाब नारे तेरा रसूल मकबूल के लिए बुलबुल दुनिया शमने पाकिस्तान सरगोदा की पहचान जनाब हाफिज मोहम्मद फारूक सियालवी साहब को आप तशरीफ लाए हजूर की पाक बारगाह में हदिया अकीदत के फूल निछावर फरमाए। नारे तकबीर नारे तकबीर दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ली खमसतुन लुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व इब्नाहुमा वल फातिमा। हज़रात ग्रामी हर साल की तरह आज भी अज़ीम शान सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक़ मदीना हमारे बुज़ुर्ग हमारे मुशफ़िक़ मेहरबान हाजी मोहम्मद यासीन साहिब उनके भाई हाफ़िज़ मोहम्मद वारिस साहिब और हाजी साहब के साहबजादगान भाई मोहम्मद इरफान साहिब भाई मुज़म्मिल साहिब और इनके दीगर रफ़क़ा अहल खाना मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। दुआ है अल्लाह करीम इनका महफ़िल पाक को सजाना हम सब का आना पढ़ना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। स्टेज की ज़ीनत जिगर गोशे क़ाज़ी मिल्लत ख़तीब पाकिस्तान फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अहमद साहिबज़ादा क़ाज़ी निगाह मुस्तफ़ा चिश्ती साहब जलवागर हैं और ज़ीनतुल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा क़ारी अख़लाक़ अहमद नक्शबंदी साहब हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। आइए मोहब्बत के साथ कोई लफ्ज़ कोई ज़ुबान खामोश न रहे एक मरतबा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आइए हुज़ूर की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए इंशाअल्लाह चंद मिनट की हाज़िरी है और अपनी अक़ीदतों को बढ़ाइए क्योंकि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो हुज़ूर के ज़िक्र की महफ़िल में खामोश ना बैठा करें मिलकर जितनी देर बैठें अल्लाह और उसके महबूब का ज़िक्र करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے مزمل بھائی کو ایک حمد اور ایک نعت شریف پسند ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں بے نوا خدا سنتا ہے، ہم کے بندے ہم کے بندے ثنا کرتے کہ خالق گئے صدا سنتا ہے۔ میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندۂ کا طلبگار ہوں، مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ ایک ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں، مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ پھر تو میرے ایمان کو پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پرسونگی صدیوں سے میں بیمار ہوں، مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمدار تیرا، جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تو کہ گئے اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، میرے آقا واگا کیا جو کرم گئے
آواز بلند نعرہ رسالت عقیدہ کا شعر کیسا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا میرے مولا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا اس سے بہتر مجھے میرے مولا جاہل کر دے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات کی کیا ہے ان کی اوقات کی کیا ہے کہ وہ اتنا جانے میرے آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا یہ کائنات میرے آقا کے ساتھ بنی آج حاجی صاحب کے والدین کے سارے ثواب کی محفل ہے اللہ تعالیٰ کی کامل مغفرت فرمائے تو محفل کیوں سجائی ہے کیونکہ ہم حضور کے ٹکڑے کھاتے ہیں تو پھر حضور کی محفل سجاتے ہیں تو کھا کر کیا کہتے ہیں میرے جد بھی ان کے غلام تھے میرے جد بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے پگا یہ طفلی یوں جوانی کے بتائے مگو ساتھ اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں سے نہ ڈال ایک مرتبہ جو حضور کے ٹکڑے کھاتا تھا یا ساتھ بولے آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال بولو تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھانے کا چھوڑ کے صدقہ تیرا کہ سبحان اللہ میں نے الحمدللہ دو اشعار میری دامن میں اور میری حاضری مکمل 11:52 پہ میری حاضری شروع ہوئی اور 12:02 اور انشاءاللہ 12ویں کی نسبت سے 2 منٹ بقایا ہے میرے اور 2 شعر وہ کلام جو فناف رسول سلطان الخطبہ حضرت اللہ قاضی منظور احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا پسندیدہ کلام اور حاجی صاحب کا پسندیدہ کلام ہے ہم سب حضور کے ٹکڑے کھاتے ہیں 2 شعر میں نے پڑھنے ہیں سب مل کر شامل ہو جائیں میری جھولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے جو کھاتا ہے بولے میری جھولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول دونوں ہاتھ بلند رکھے 1500 سالہ جشن ولادت مل کے بولیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 2 اشارہ دونوں اہل بیت
بیت کی نسبت سے پہلے شعر میں دعا ہے میرے مولا ہاتھوں کو اٹھائیے مل کے شامل ہو جائیے خدا کی قسم قاضی صاحب جب میں جمعے پہ یہ کلام پڑھتا تھا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اٹھا کر رسول میں بیٹھا ہوں قاضی منظور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور فرماتے تھے وجد کیفیت میں کہتے تھے کہ دوبارہ پڑھو اور یہ دیکھ لیں ان کی دعا آج قبول ہے ان کی نسلیں بھی حضور کا سب مل کے دعا میں شامل ہو جائیں میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نعرہ حیدری آخری شیخ سکتار کو فرمانا ہے انا مدینہ العلم و علی بابوا امیر صاحب فرماتے ہیں شاید ہے شہر علم خود آقا ہے شہر علم خود آقا علی گئے اس کا دروازہ ہے شہر علم خود آقا علی گئے اس کا دروازہ تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات ایک وجہ تقدیم ہے اور ایک وجہ سے پہلے دو خطابوں کے سننے ہیں علامہ تنزیل الرحمن صاحب کا اور شہزادہ قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب کا میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ فوت کی تو بتا کے نہیں ہوتی میری مسجد میں تشریف تھا اس لیے میں تاخیر ہو گئی اور میں نے اپنے بھائی حافظ عثمان صاحب کو پہلے بھیجا اس لیے جس کا قصور ہو سزا بھی اسے ملنی چاہیے دوسروں کو تو نہیں ملنی چاہیے میں اپنا سارا ٹائم جو ہے اب علماء کی نظر کرتا ہوں حاجی صاحب سے خصوصاً معذرت اور حاجی صاحب کی شخصیت وہ ہے جن کا میں حیا قاضی منظور تو بار معذرت خواہ ہوں اور دعا کے لیے میں آپ کے دوست علامہ سید احمد بھوروی صاحب لگا کے میں نے کہا جی دعا آپ نے کرنی ہے اور میں جلدی سے آ گیا فی الوقت میں گزارش کروں گا علامہ خطیب ابن خطیب شباب کتابت شاہ سوار کتابت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں وہ عالمانہ فاضلانہ کتاب سے مجھے اور آپ سب کو مستفید فرمائیں اور 1 بجے سے پہلے دونوں خطاب مکمل 1 بجے جماعت اور اس کے فوراً صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب کا خطاب نعرہ تکبیر مصطفیٰ صاحب سیدہ پاک دے حق مہر دی گل کر رہے سنے مسئلہ ضروری سنیا جے توجہ کرے ساڑھے ہاں ایک معاملہ ہے کہ جدو اسی بچیاں دا نکاح کریے نا تو اتھ مولوی صاحب پوچھ دیں جی حق مہر کتنا تو پھر کولو جناب اللہ بندے اور دن کاری صاحب شریع لکھ دے مولوی نے بھی پتا 5-7 ہزار لبناو بھی آخ دے جی ٹھیک ہے 5 ہزار لکھ دے میں کہ اختیار تیرا نہیں اختیار بچی دا جس بچی دا عقب ہو رہے نکاح کیتا جا رہے ہیں ساری زندگی میری تواڈی دھی کول ایک ہی حق ہے او بھی سکے پیو کھولے سکے والد نے کھولے کیوں جی ساڑی غیرت نہیں میں چودھری ہوں میں مارا میں ٹیوانا میں رانا غیرت نہیں گوارا کر دی میں کہ رحمت کائنات نالو بھی تو وڈا غیرت مند حضور 3 باری سیدہ پاک نو پوچھن اے سیدہ اتنا حق میں علی نال میں محمد نکاح پہ پڑھانا کیا قبول ہے سیدہ فرمان نکاح بھی قبول ہے علی بھی قبول ہے مہر قبول نہیں حضور نے فرمایا میری غیرت ہے پھر پوچھیا سیدہ اے حق میں
محمد تیرا نکاح علی نال پیا کرنا، کیا نکاح قبول ہے؟ فرمایا علی بھی قبول ہے، نکاح بھی قبول ہے، اتنا تھوڑا مار قبول نہیں۔ سرکار پھر پوچھیا، آخر حضور خاموش ہو گئے جنہوں نے اختیار ہے۔ حضور چاند تے 5 دیا 3 نمازہ کر دیں، ڈوبیا سورج واپس لے آؤ، چاند دے 2 ٹوٹے کر دیں۔ میرے آقا فرماندے سیدہ میں اتنا مار مقرر کر دیتا ہے، پر نہ میرے آقا خاموش ہو کے دسیا اے حق میرا نہیں، میری بیٹی سیدہ دا۔ تے مولویاں نے بھی جا کے کھلن، وہ بھی آجن جی ٹھیک ہے لکھ لیو، جلدی لکھیے جے 5-7 ہزار سانہ بھی لبے نہ میرا دوست نہ کر، اپنی دھی نو پوچھ، بہن نو پوچھ، اور دھی بہن دا حق بندا کہ اپنا مہر مقرر کرے۔ ہاں جس دھی بہن دا نکاح ہو رہا ہے او دا حق بندا کہ جس خاندان چ ہو رہے او دی حیثیت دے مطابق مہر۔ آج بھی عرب دے اندر اٹھاں دیاں قطاراں حق مہر دے اندر دتیاں جاندیاں، عورتاں اپنے مہر تے ناز کردیاں تے دھی کول ساری زندگی کو حق سی، اسی او بھی کھولے تے جائیداد اللہ اکبر کبیرہ، جیوندیاں حق جائیداد حق مہر دا سکے باپ کھویا ہے، مرن تو بعد وراثت سکے بھراواں کھولے۔ جساں بہن لکھ دیتی ہے، میں کہ تسی بھی کدی بہناں نوں لکھ کے دتی ہے؟ جی بہن خوشی نال لکھ دیتی، میں کہ خوشی نال نہیں، اکھاں کر دیو، جے تو حصہ لے لیا وراثت اندر اسی نانک والیاں نہیں دینی، پھر ساڈے بوے نہ بڑی دھی بیچاری سوچ دی ماں بھی ٹر گئی، باپ بھی ٹر گیا، ویر دا بوگا بھی بند کر کے تے بیٹھ جاواں، دھیاں لئی پردیس وے بابل، پتراں لئی جاگیراں، دکھ سکھ سہنا کچھ نہ کہنا تے دھیاں تقدیراں۔ اس واسطے اپنی دھیاں نالے ظلم نہ کریا کرو، مار پوچھیا کرو۔ اگر بیٹی حیا دی وجہ تو خاموش ہو جائے، پھر چوتھے بندے نو حق نہیں برات دے اندر اٹھ کے آکے جی اتنا کاری صاحب لکھ دیو، پھر او دا باپ یا جڑا والی ہے، اگر باپ سر تے نہیں او دا بھائی ہے، چچا جڑا او دا والی ہے، پھر او حق مہر مقرر کرے، جڑا او مہر مقرر کرے گا او ہوے گا۔ اور جدو والدین ٹر جان پھر اپنی بہناں نو حصہ دیا کرو، انہاں دا حق نہ مارو۔ اے حق مار کے بہن دا مسجد وچ 50,000 دین دا کوئی نہیں ہے فائدہ، مولوی تے پیسے لٹان دا کوئی نہیں ہے فائدہ، اور محفل نعتاں سجان دا کوئی نہیں ہے فائدہ، حج کرن جان دا کوئی نہیں ہے فائدہ۔ انہاں بہناں دا حق دے تے بیٹیاں نو مار والا حق دے۔ اس واسطے دوستو کوئی نہ ایک مسئلہ ایک محفل جو سی ضرور سیکھ کے جائیے تاکہ ساری زندگی اندر انقلاب آئے، ساری زندگی نعرے بھی مار دے رویے، دین نہ سیکھیے تے فائدہ کوئی نہیں۔ آج دی محفل اندر میرا یہ پیغام ہے، جتنے آئے ہو نیت کرو کہ مولا آج تو بعد اسی 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، ایک آیت قرآن دی ضرور پڑھیں گے، پھر حاجی صاحب دا خرچ بھی کم آ جائے گا، میرا ہونا بھی کم آ جائے گا، اپنا مزمل صاحب دا خرچ، عرفان صاحب دا سارا کم آ جائے گا۔ جی اسی نعرے مار کے غلامی رسول میں، پھر آکھو غلامی رسول میں پکی گل ہے، جنہاں نوں غلامی رسول کی موت قبول ہے ہاتھ چکو، پکی گل ہے، پکی گل ہے، دیکھ لویا جے تے غلامی رسول موت قبول ہے، نماز قبول نہیں۔ نماز قبول کرو، حضور فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اللہ رب العالمین میں نے تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے تے میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا تنزیل الرحمان صاحب دی خدمت اندر تشریف لیان اور اپنے خطاب دے نال میں نے تہانوں سب نو مستفید فرمان۔ 1:10 تے انشاءاللہ اذان ہوئے گی اور اذان تو بعد 5-7 منٹ وضو اور سنتاں واسطے، اس تو فوراً بعد صاحبزادہ قاضی احمد حسن صاحب دا خطاب شروع ہو جائے۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى، صدق الله مولانا العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی احباب آواز بلند پڑھیے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہ دن نہ مہینے
سال تے مکنی نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکنی سارے مل کے پڑھ لو نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکنی گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال تے مکنی گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال دن یار چڑھانا یا رات دی سیاہی نو دن یار چڑھانا یا رات دی سیاہی نو ایک گل بھی او دی زلف دے ہر وال تے مکنی گل بھی او دی زلف دے ہر وال تے مکنی گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال تے کنڈ کرنا تو پنجانو مخ پھیرنا پنجان جو پنجتنی بیٹھا ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے مل کے کہے کنڈ کرنا تو پنجانو مخ پھیرنا پنجان تو کیونکہ جنت تے جہنم لئی گل آل تے مکنی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی گل حشر نو اے آمینہ تیرے بعد حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار ختم نبوت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام دی نظرانے پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز علماء اکرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء استاذ الحفاظ الحافظ القاری علامہ سلطان احمد سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا محمد سعید امینی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر باسط صاحب فاضل بیرہ شریف اور دیگر علماء کرام تشریف فرمانے میں مختصر جے وقت دے اندر آپ آباب دے سامنے آقا کریم علیہ السلام دے حسن دے تذکرے کران اج دیئے بابرکت محفل پاک تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء محبوب خدا احمد مجتبہ حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ملاد دے حوالے دے نال بسلسلے حاجی یاسین صاحب دے والدین دا اصال ثواب میں دعا گو ہاں مالک کائنات حاجی صاحب دیئے کاوش اہتمام اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ہر سال دی طرح آج بھی اسی سارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرن واسطے اکٹھے ہوئے ہیں دعا گو ہاں اللہ کریم حاجی یاسین صاحب دے والدین دے درجات بلند فرمائے اللہ کریم حاجی یاسین صاحب اور حافظ الوارث صاحب دا سایہ انہ دے بچیاں دے سران تے تادیر قائم مدائم فرمائے سامین محترم میں جیڑا موضوع انتخاب کیتا کوشش کرانگا قرآن و حدیث تو سناواں چند آجیز آپ دے حسن دے حوالے نال بیان کر کے میں اپنے وقت دے اندر رہ کے تے اپنی گفتگو نو سمیٹ لواں گا توجہ میرے والے رکھنی اگر کوئی گل تواڈے پلے پے گئی میں سمجھاں گا میری گفتگو دا مقصد پورا ہو گیا سامعین محترم اللہ رب العالمین نے ساری کائنات نالوں
ود کے اپنے محبوب نبیاں دے سلطان نو حسن عطا کیتا علماء فرماندے نے آمینہ دلال تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حسن مبارک حسن کل کیے حسن کل حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل سن عورتاں آپ نو دیکھ دیاں سن تے انگلیاں کٹ لیندیاں سن فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام جیڑا حسن ملیا ہے نا وہ آمینہ دلال دے حسن دی ایک تابش سی بس ایک تابش سی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے حسن دے 10 حصے بنائے کتنے 10 حصے بنائے او دے وچوں اللہ نے ایک حصہ پھر او دے وچوں ادھا حصہ سانو حسن عطا کیتا تے ادھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن عطا کیتا باقی دے 9 حصے جڑے سن اللہ انہاں ساریاں دا حسن اپنے محبوب دا حسن بڑا اسے واسطے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اپنے محبوب دے حسن دیاں قسمہ اٹھائیاں کچھی آکو سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا وَالضُّحَا سونیاں تیرے چمک دے حسن دی قسم فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سجا تیری سجیاں زلفاں دی قسم تیری سجیاں زلفاں دی قسم اللہ نے اپنے محبوب نو اتنا سونا بنایا نا کوئی انج تعبیر کر دے سونیاں تسی اتنے حسین و جمیل ہو جی میں چاند ٹکڑا ہے کعب بن مالک نے صحیح مسلم شریف سے پاک کعب بن مالک نے لکھیا ہے آپ فرماندے نے جدو آمینہ دلال خوش ہوندے سن تے آپ دا چہرہ انور اتنا چمکدا سی جویں چاند دا ٹکڑا پیا چمکدا کوئی چاند نال تشبیہ دے رہا ہے کوئی سورج نال تشبیہ دے رہا ہے کوئی کہندا سونیاں اتنے سونے ہو تانوں اج تک تواڈے جیا سونا کسی نے بنایا ہی نہیں تواڈے جیا سونا کسی ماں نے جنیا ہی نہیں تو پہلے نہ کوئی سونا آیا تو بعد نہ کوئی سونا آیا کہ حضرت جابر بن سامورہ آپ فرماندے نے میں اسمان دے چن ول ویکھدا کدی آمینہ دے چن نو ویکھدا میں اے آکھن تے مجبور ہو گیا جس جگہ تے اسمان دے چن دا حسن ختم ہوندا ہے اس جگہ تو آمینہ دے لال دا حسن شروع ہوندا اسے واسطے سے سیدی اعلی حضرت نے قلم اٹھایا آؤ سامعین محترم سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت آپ نے کیا خوب فرمایا کہ کاف گیسو دہن یا ابرو آنکھیں این گیسو زلفاں نو کہندے نے کینو کہندے نے آپ دی زلفاں کنڈلاں والیاں تے اعلی حضرت نذرانہ عقیدت پیش کیتا توجہ چاہنا کہ کاف گیسو ہادن یا ابرو آنکھیں این صاد کاف حیا این صاد ان کا ہے چہرہ نور کا ہر بندہ ہاتھ اٹھا گیا کہ کاف حیا این صاد ان کا ہے چہرہ میں دعا کرنا جیسی سارے حضور دا میلاد منان واسطے کٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم اپنے محبوب دے حسن دے صدقے اج رات جا کے سوئیے سانو آمینہ دلال دا دیدار نصیب جنہ میرے لجپال نو دوروں ویکھیا 14 صدیاں سال بعد 14 صدیاں بعد بول اٹھیا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اور جنہ دوروں ویکھیا توجہ میرے والا آخری جملہ جدو سننا ہے پھر اگر ایمان تازہ ہوئے سینہ ٹھر جاوے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دی صدا لانی پہلے توجہ میرے والا جنہ دوروں ویکھیا کوئی 14.5 صدیاں بعد بول اٹھیا اے رسول ہمی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری
نظر پہ لائی گئی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا اور جنہ دوروں ویکھیا انج اپنی محبت اظہار کیتا تے جنہ نیڑے بہا کے ویکھیا توجہ میرے وال جنہ ممبر تے بہ کے ویکھیا او کہندے نے واحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کسے آکھیا کان وجہہ فرقت مصافن اوے میرے لجپال دے غلامو توجہ جانا جنہ نیڑیوں ویکھیا کسے بدر دے اندر ویکھیا کسے احد دے اندر ویکھیا کسے خندق دے اندر ویکھیا کسے تبوک دے اندر ویکھیا کسے منبر تے بہ کے ویکھیا کسے مسجد وچ بہ کے مصلی تے بہ کے ویکھیا پر میں قربان جاواں اما عائشہ صدیقہ تو آڈی تے میری ماں ام المومنین تو جناب سیدہ تو جناب طیبہ تو عائشہ صدیقہ کائنات فرماندیاں نے لجپال نبی میری گود دے اندر اپنا سر انور رکھ کے آرام فرما رہے صحیح حدیث دے سید الفاظ توجہ میرے وال ام المومنین فرماندیاں نے میری گود دے اندر نبیان دے سلطان دا سر انورے میریاں نظراں ودھا مکھڑے تے نے آپ فرماندیاں نے اے لوگو لنا شمسن وللآفاق شمسی اے لوگ کہتے نے سورج بڑا چمکتا ہے پر میں کہنیاں سورج تے چمکتا ہی نہیں جتھے میرے مصطفیٰ دا چہرہ چمکتا جنہوں حدیث پاک دی سمجھ آئی اچھی آکے سبحان اللہ فرمانیاں نے لنا شمسن ولیل آفاق شمسی میں تے کہنیاں سورج تے چمکدہ ہی نہیں جتھے میرے مصطفیٰ دا چہرہ چمکدہ تے آپ چہرے ودوہان ہوئے کہ آگ دیاں ونگیاں حضرت سلطان العارفین نے فرمایا اے تن میرا چشم مرشد ویکھے نر جان اے تن میرا یارو چشمہ ہووے کہ میں مرشد ویکھے نر جان ایک کھولا ایک کچاں وہ اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں ہور کدے ول بھجاں وہ مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینوں لکھ کروڑا جان اگلی حدیث پاک توجہ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ میرے ور رکھو ایک دن دی حدیث ایک رات روایت کرن والیاں ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ فرماندیاں نے میں بیٹھی سانا تے میں ویکھیا میرے تو تھوڑا دور نبیاں دے تاجدار آپ تشریف فرما سن تے اپنے نالین پاک نو گڑ رہے اپنے نالین پاک نو
پاک نو گڑھ رہے سن میں ویکھیا آپ دی پیشانی مبارک تے پسینہ آیا تے آپ دے پسینہ مبارک دے وچوں میں نور دیاں شعاواں نکلدیاں ویکھیاں میں بڑی حیران ہوئی میرے لجپال نے پوچھا عائشہ کیوں حیران ہو رہی ہیں عرض کیتی سونیا تواڈے پسینہ مبارک وچوں نور دیاں لیٹاں پیاں نکلدیاں نے مینوں عرب دا مشہور شاعر ابو کبیر حضلی یاد آ گیا اگر توانو اس حالت دے اندر ویکھ لیندا ویکھ کے کہندا وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ قَبَرْكِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ جدو توانو اس حالت دے اندر ویکھدا وہ کہندا سونیا تواڈا چہرہ ان چمکدا ہے جویں 14ویں دا چن پیا چمکدا میں بلکہ انج آکھاں گا چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے اس کے رخ پر چھائیاں آقا کا چہرہ صاف ہے اگلی حدیث آؤ سامعین محترم ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے لوگوں ایک واری میں رات دا ٹائم لجپال نبی دے کپڑے مبارک سی رہیاں سیندیاں میرے ہاتھ وچوں سوئی گر گئی میں کافی دیر ڈھونڈیے مینوں لبھی نہیں اچانک میرے لجپال نبی تشریف لے کے آئے نے جدو نبیاں دے تاجدار آئے نے آپ دے چہرہ انور دیاں لیٹاں جدو زمین تے پیاں نے مینوں گمی ہوئی سوئی بھی مل گئی مینوں گمی ہوئی سوئی بھی مل گئی اللہ نے اتنا سونا محبوب بنایا کہ میں انج آکھاں گا تسی بھی آکھو کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ اے مصطفیٰ جان دے یا خدا ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے پڑھے گا کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا او جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دا جیڑا نالین عرشاں تے جس دی زلفاں نو ولے آکھے خدا والقمر ہے پیشانی تے مخوتھا اے نعت خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں کوئی اوتھی تعریف قرآن سوڑا ذرا قرآن دی چند آیتاں میں پڑھدا جاواں کہ میں قرآن تعریف کر دے کسی مقام تے قرآن فرماندا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها کسی مقام تے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کسی مقام تے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کسی مقام تے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان کسی مقام تے قد جاءکم من اللہ نور کسی مقام تے علم نشرح لک صدرک کسی مقام تے ورفعنا لک ذکرک کسی مقام تے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کسی مقام تے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الأولى پھر آنکھوں نہ جس دی زلفانو واللیل آکے خدا والقمر ہے پیشانی تے مخوتھا اے نعت خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں او دی تعریف قرآن او دی تعریف قرآن سونا 5 منٹ رہ گئے اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیے کو سبحان اللہ
طارق بن عبداللہ یقیناً پہلے سارے نے سنی ہوئے گی تیرے میرے لجپال کریم نبی نو نا پتہ چلیا کہ میرے مدینے دے کول کوئی قافلہ آیا ہے مدینے دے کول کوئی قافلہ آیا آپ علیہ السلام چل دیں قافلے دے کول پہنچے اس قافلے دا سپہ سالار طارق بن عبداللہ سی لیکن اجی او صحابی بنیا نہیں سی جاندہ نہیں سی کہ آن والی ہستی کونے جدو نبیان دے سلطان آئے نا تو پورا قافلہ ویکھ دیں انہوں نے اپنے ہوش ہی بول گئے آؤ سامین محترم طارق بن عبداللہ نے جدو لجپال نبی دے بدوہا مکھڑے والوے کیا ہوئے گا کہ کہندہ ہوئے گا پہلی نظر لٹ لیا سانو آقا تیرے ہار شنگاراں ایک قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا جنہوں سمجھ آئیے مل کے پڑھ لے پہلی نظر لٹ لیا سانو آقا تیریاں ہار شنگاراں قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جناب حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی صاحب آپ تشریف لائے ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں تمام یہ بات جو میری طرح رکھیں بس میں اپنی گفتگو سمیٹنے لگاؤں السلام علیکم رچی آکو سبحان اللہ کیڑے ذوق شوق نال بیٹھے گج بج کی آکو سبحان اللہ طارق بن عبداللہ لجپال نبی دے بدوہا مکھڑے والوے کہ یقیناً کہندہ ہوئے گا پہلی نظر لٹ لیا سانو آقا تیرے ہار شنگاراں قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پیرے داراں ایک اکلا تو نیو آزم ایتھے ہو گئے قتل ہزار تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا اے قافلے والے کیوں آئے عرض کیتی سونیاں اسی اپنا سامان ویچن آیا جدو طارق بن عبداللہ نے سامان والی اشارہ کیتا تیرے میرے لجپال نبی نے ویکھیا وہ سامان اٹھ سن میرے لجپال نو ایک سرخ کلر دا اٹھ پسند آ گیا لجپال نبی نے فرمایا باقی سامان بعد ویچی اے میں نو پسند آ گیا میں نو ویچ المختصر لجپال نبی نے سودا طے کیتا آپ نے مہار پکڑی آپ نے فرمایا ہونے دے بدلے تینوں کھجوراں بھیج دیواں گا آپ نے مہار پکڑی آپ لے کے چلے گئے جدو آمینہ دے لال تشریف لے کے چلے گئے قافلے والے انو ذرا ہوش آیا ایک دوجے کو لو پوچھ دے نے کیا تیرا جانن والا ہے کہ تیرا جانن والا ہے ہر کوئی اے لا علمی دا اظہار کر رہے ہیں ایک کہندہ ہے میں نو نہیں پتا دوجا کہندہ ہے میں بھی نہیں جاندہ نام بھی نہیں جاندہ طارق بن عبداللہ کہندہ ہے اسی تے لٹے گئے قافلے والے ہیں بچو ایک بولے اسی نا کی میں پوچھ دے جدو او دے والوے کیا ہے جدو او بول دا سی او دے تندہ بچو نور دیاں لیٹاں نکل دیاں سانیاں میں تے او لیٹاں ہی ویک دا رہ گیا ایک کہندہ ہے میں تے او دی اکھاں دا سرمائی ویک دا رہ گیا ایک کہندہ ہے او دی پیشانی دے بچو نور دیاں لیٹاں سامنے پہاڑ تے پیریاں سان میں تے او لیٹاں ہی ویک دا رہ گیا اتنے وچ طارق بن عبداللہ دی بیوی حجرے وچوں باہر نکل کے کہندی ہے توجہ میرے وال بڑا پیارا جملہ ہے طارق بن عبداللہ دی بیوی کہندی ہے اوے ایک دوجے نو ملامت کرنا چھوڑ دیو او میں اس لجپال ول ویکھیا ہے او اتنا سونا ہے او دی اتنی شان ہے تواڈے ساریاں تے دھپ پے رہی ہے پر او ٹردا سی او تے بدلانے چھاں کی بدلانے
چھاں کیتی ہوئی سی تے میں ویکھے وہ اتنا سونا سی تے اتنی سونی صورت والا کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا بس ایک منٹ رہ گیا بس مل کے نظرانے کی تے ایک شعر پڑھ کے اجازت تاجدار گولڑا پیر سید قبلہ قاضی احمد حسن صاحب دے پیر و مرشد نے کلام لکھے تھے میں سارے دی سوک شوق دا مل کے میرے نال پڑھنا ہے تاجدار گولڑا آپ نے میرے لجپال نبی دے حسن مبارک تے نقشہ کھینچیا آپ فرماندے نے مکھ چل بدر شاہ شانی متھے چمک دلات نورانی سارے انوان دوے ہاتھ اٹھا کے میں نہ جھنڈے بنا کے مل گیا کریں مکھ چل بدر شاہ شانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکھیں مستانی مخمور رکھیاں مد بھریاں اور جیتی جانا مینا دلالے ہاتھ اٹھا کے آکے گا ایسے صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانا سب بڑیاں صبح اتنا سونا محبوب کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا او کتھے میرے علی کتھے تیری سنا ایک گستاخ اکھیاں کتھے جائریاں دعا ہے اللہ کریم میرا بیان کرنا تواڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے پہلے نماز ہوئے گی جنہ دا وضو ہے وہ اتھے تشریف رکھن جنہ وضو کرنا اتھے بھی جگہ ہے نال مسجد ہے اتھے 1:30 بجے جماعت ہوئے گی اتھے 5-10 منٹ تک جماعت ہو جائے گی جنہ دا وضو ہے تشریف رکھن جنہ وضو کرنا ہے وہ مسجد چلے جان تے انشاءاللہ پہلے نماز ہوئے گی نماز تو فوراً بعد انشاءاللہ عز و جل قاضی ملت حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی گولڑوی صاحب دامت برکات ملکسی آپ کا خطاب ہوئے گا دعائے مالک کائنات میرا پڑھنا تواڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین جبریل ملائکہ دی قطار لے کے تیرے بوے تے دربان بن کے کھلوتے ہیں اس واسطے میلاد منان والے ہو میلاد چکاؤن والے ہو میلاد تے خرچ کرن والے ہو میلاد تے لنگر کھان والے ہو اپنے بختاں تے ناز کریا کرو ایک کوئی چھوٹا کم نہیں اتنے پتہ نہیں کدی اکھ لگے مدینے والا کرم فرما تو میں گزارش کرانگا جناب علامہ ابن علامہ سب زیادہ منظور قاضی منظور احمد جونیئر جویں نہ دل ہوئے تے خطاب سنا دیں دل ہوئے تے نعت سنا دیں نعرہ تکبیر رونڈی نہیں مارنی میرے خطیب نہ ایک قاضی منظور صاحب علیہ الرحمہ دا انشاءاللہ تو انہوں عکس نظر آئے گا تے پھر انج ہاتھ چکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی
ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک بواز بلند وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم رحمت لے کر آئے، حضرت اسماعیل رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم رحمت لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رحمت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ رحمت لے کر آئے، مگر باری آئی اللہ کے تاجدار ختم نبوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یوں تو سارے نبی کرم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت کل جہاں تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پھر جو سجایا گیا، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے۔ محمد سے قدرت ہے کوئی راز کیا جانے، محمد سے قدرت ہے کوئی راز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ پھر دوست کو تمہارے لیے ہیں، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ امر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ پھر دوست کو سے تمہارے لیے ہیں، پہلی نظریں لٹ لیا مہی تیرے ہار شگارا، قاتل نین سے کنڈل زلفاں پہیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑ کر دیتا تیرے حسن دے پہلے تارا، ایک ہی کلا تو نہیں آزم، ایتھے ہو گئے قتل ہزارہ، ایتھے ہو گئے قتل ہزارہ۔ بلا تاخیر علامہ ابن علامہ خطیب ابن خطیب شباد کتابت شاہ سوار کتابت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب عالمانہ فاضلانہ خطاب نال میں نے تو سب مستفید